أقفالها نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے مزید تعلق کی مضبوطی اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کے علم ہے کہ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا ایک ترتیب سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا یہ دوسرا حصہ جس کا عنوان اور ٹائٹل ہے ایمان، اور ایمان کے موضوع پر ہم کر رہے ہیں کلام۔ گزشتہ نشست میں نے سورہ آل عمران کی چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور یہ جو دوسرا حصہ مطالبات قرآن سیریز کا اس کا یہ تیسرا درس ہے، یعنی سورہ آل عمران کی آیات 190 سے 195 یہ تیسرا درس ہے، اور آج ہماری ایپیسوڈ نمبر 18 ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے چند نقطے آپ کے سامنے رکھے تھے اور چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہ ہمارا تیسرا درس ہے جس کو ہم نے ٹائٹل دیا عقل، فطرت اور ایمان، سورہ آل عمران آیات 190 تا 195 کی روشنی میں۔ یہ تو ہمارے سبق کا ٹائٹل ہے۔ آگے چلتے ہیں بات کو بڑھاتے ہوئے، اور اس بات کو دہراتے ہیں کہ دوسرا حصہ ہمارا ایمان کے موضوع پر ہے۔ اسی پر مزید یاد دہانی کے طور پر کہ چند اسباق جو اس حصے میں شامل ہیں ان میں سے پہلا درس جو ہم پڑھ چکے، پہلا سبق ہم سمجھ چکے، وہ حقیقت ایمان کا موضوع تھا۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کیا، قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت کی اساس کامل سورۃ الفاتحہ۔ اس کے بعد اگلا درس جو اس وقت جاری ہے یہ پوری سیریز کا 8واں درس ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک درس کو ہم 2 ایپیسوڈز میں 2 اقساط میں مکمل کرتے ہیں۔ عقل، فطرت اور ایمان، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی چند آیات کی روشنی میں، اور آئندہ انشاءاللہ پھر ہم سورہ نور کا 5واں رکوع، سورہ تغابن مکمل اور سورۃ القیامہ مکمل کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ تمام اسباق ایمان کے موضوع سے متعلق ہیں، اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ آل عمران کی 3 آیات کا مطالعہ مکمل کیا تھا، آیت نمبر 190، 191 اور 192 آیات کا ذکر آیا۔ توحید کا تعارف، آخرت کا احساس، توحید کے دلائل کے ساتھ ساتھ آخرت تک کا سفر، یہ بھی ذکر ہمارے سامنے آ گیا۔ ایمان عقلی کی بات بھی آ گئی تھی، ایمان سمعی کا ذکر ہم پہلے تمہید میں کر چکے، آج ایمان سمعی پر بھی انشاءاللہ تعالی کلام ہوگا۔ ذکر کا بھی تذکرہ آیا تھا اور فکر کا بھی بیان ہمارے سامنے آیا تھا، اور سلوک قرآنی کیا ہے، قرآن حکیم کیا راستہ میں عطا کرتا ہے، وہ ذکر اور فکر کے اختلاط کا ذکر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اب ایمان عقلی سے آگے بڑھے تو ایمان سمعی ہے، توحید کا تعارف، آخرت کا احساس ہماری فطرت میں موجود ہے، لیکن تفصیلات پیغمبر کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، وہ سن کر ملنے والا ایمان جس سے شعوری حقیقی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اور یہی بڑا اہم موضوع ہے جو اس درس میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب ایمان سمعی کا بیان اور شعوری ایمان کی تکمیل کا تذکرہ یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، اور آئیے اگلی آیات کا مطالعہ شروع کریں۔ سورہ آل عمران آیات 193 اور 194، پہلے ان کا ترجمہ پھر تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما، وتوفنا مع الابرار، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ترجمہ ہے سورہ آل عمران آیات 193 اور 194 کا۔ ان آیات کی تشریح کے حوالے سے چند نقطے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ اسکرین پر آپ کے سامنے بھی ہے۔ اولو الالباب نبی علیہ السلام کی دعوت کو اپنے جذبات کی ترجمانی سمجھتے اور اس پر فوراً لبیک کہتے ہیں۔ اولو الالباب لب، اس پر ہم نے کلام کیا تھا، اور اولو الالباب عقل والوں کو کہا جاتا ہے، وہ اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ سب تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں
اولو الالباب کو یہ بات سمجھ آتی ہے، عقل والوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور اس نے اس کو بامقصد بنایا ہے، اور ہماری تخلیق بھی بامقصد ہے، ہمیں بڑے اہم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور یہ جذبات فطرت کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے سلیم الفطرت انسان کے جذبات کے طور پر اس کو سمجھا تھا، اب سورہ آل عمران کے درس میں اولو الالباب عقل والوں کے جذبات کے حوالے سے ان باتوں کو ہم سمجھ رہے۔ اچھا، عقل مند لوگوں کے سامنے، سلیم الفطرت انسان لوگوں کے سامنے، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے سامنے جب ایک پیغمبر علیہ السلام کی دعوت آتی ہے تو وہ اس دعوت کو اپنے جذبات کی ترجمانی سمجھتے ہیں اور اس پر فوراً لبیک کہتے ہیں۔ فطرت کی پکار کیا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، ایک ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور وہ چلا رہا ہے۔ ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی ہے کہ تمہارے خالق ہے، تمہارا ایک مالک ہے اور وہی تمہارا معبود بھی ہے۔ تو غور و فکر کرنے والے سلیم الفطرت انسان اولو الالباب قسم کے لوگوں کے سامنے، عقل والوں کے سامنے جب پیغمبر کی دعوت آتی ہے وہ اس دعوت کو آگے بڑھ کر فوراً لبیک کہتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ انہی کے فطری جذبات کی ترجمانی اس دعوت میں جو پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے آتی ہے پاتے ہیں اور اس کو موجود محسوس کرتے ہیں، تو آگے بڑھ کر پیغمبر کی دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت معروف مثال ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے جس کسی کے سامنے حق کی دعوت کو پیش کیا اس نے کچھ وقت تو لیا ہے، مانا بھی ہے پھر، لیکن سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، جیسے میں نے پیش کیا فوراً انہوں نے قبول کیا، جیسے ہی میں نے دعوت پیش کی فوراً انہوں نے اس کو قبول کیا۔ یہ اعلیٰ ترین مثال ہے کہ فطری جذبات کی ترجمانی جب پیغمبر کی دعوت میں دکھائی دے تو ایک بندہ لپک کر اس دعوت کو قبول کرتا ہے، اور اس میں ایک لمحے کا فرق نہیں ہے، ایک لمحے کا ٹائم نہیں لگا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر نبی مکرم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔ اسی تناظر میں ایک اور انداز سے ایک بات ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ ان دو آیات میں آپ نے غور کیا کہ دعا کے الفاظ آ رہے ہیں، بڑی پیاری اور قیمتی جامع دعائیں جس مقام پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس تعلق سے ایک اور نقطہ پیش خدمت ہے۔ صدیقین کے اندر پیدا ہونے والے ایمان افروز احساسات کا دعائیہ الفاظ میں اظہار۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو، صدیقین کے اندر پیدا ہونے والے ایمان افروز احساسات کا دعائیہ الفاظ میں اظہار۔ اندر کے احساسات اور ان کی ترجمانی مل گئی، اندر کے جذبات ان کی ترجمانی مل گئی پیغمبر کی دعوت کے نتیجے میں، تو نہ صرف کہ دعوت قبول کر رہے ہیں بلکہ خالق کے حضور دعاؤں کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ کیا قیمتی دعائیں اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ذرا غور کیجئے۔ اولو الالباب جو نبی علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اور وہ صدیقین جو آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 193 میں ہم نے کیا سمجھا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ سبحان اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ پکار رہا تھا، دعوت دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، آگے بڑھ کر فوراً قبول کے ہم ایمان لے آئے۔ اور آگے بڑی پیاری دعائیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہمارے گناہوں کو دور فرما دے، اور وتوفنا مع الابرار، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ پیغمبر کی دعوت سنی، فآمنا، یہ ہے وہ ایمان سمعی والی بات جو ہم پہلے تمہیدی نکات میں سمجھتے ہوئے آئے۔ ایمان عقلی کیا تھا؟ کائنات پہ غور و فکر کیا، کائنات کے رب کو پہچان لیا۔ ایمان عقلی کیا تھا؟ آخرت کا احساس دل میں پیدا ہو گیا، ہر شے بامقصد ہے، ہماری تخلیق بھی بامقصد، کل نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، مگر تفصیل ہماری عقل نہیں بتا سکتی، اس کے لیے وحی کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اور الفاتحہ میں کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں کیا ہے؟ سن لیا پیغمبر کی بات کو، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پیغمبر کی بات سن لی، ان کی دعوت سن لی، پس ہم ایمان لے آئے۔ یہ ایمان عقلی اور ایمان سمعی جمع ہو گئے تو یہ شعوری حقیقی اکتسابی ایمان میسر آ گیا۔ الفاظ یاد آ گئے پچھلی نشست کے، شعوری
حقیقی اقتصابی جو محنت کر کے شعوری طور پر حاصل کیا جائے وہ ایمان بندے کو مل گیا. اور اس کے نتیجے میں اب جذبات کیا ہیں؟ بڑی پیاری قیمتی دعائیں یہاں آ رہی ہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما وہ سب جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ ہے صدیقین کی دعائیں. اور سمعی حقیقی ایمان سمعی مل جانے کے بعد ایمان مکمل ہوا، شعوری حقیقی اقتصابی ایمان مکمل ہوا، تب زبان پر یہ بڑی قیمتی دعائیں آ رہی. ان دعاؤں کو ہمیں بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے. گناہوں کی معافی، برائیوں کا مٹا دیا جانا، اور اللہ نے جو وعدے فرمائے وہ ہمارے حق میں اللہ پورا فرما دے. اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرے. اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں ہم ان وعدوں کے مستحق بن سکیں گے یا نہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ بڑی پیاری قیمتی دعائیں بھی ہمارے سامنے آئیں. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمیں ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے معمولات میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین بھی وقفہ لے تو اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا. اور اگلی آیت آل عمران کی آیت نمبر 195 بہت جامع ہے اور اس میں قدر تفصیل بھی ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد اس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سورہ آل عمران کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور مطالبات قرآن سیریز کا دوسرا حصہ، اس کا تیسرا باقاعدہ درس سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 195 پر مشتمل، اور سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 194 کا مطالعہ مکمل ہوا. توحید اور آخرت کا تذکرہ، ایمان بالرسالت کا بیان، پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہنے کا تذکرہ، ایمان عقلی، ایمان سمعی بیان آ گیا، حقیقی شعوری اقتصابی ایمان کا تذکرہ آ گیا، عمدہ قیمتی جامع دعاؤں کا بیان آ گیا. اب خارج کے مظہر کیا ہیں؟ جب یہ ایمان دل میں ہو تو بندے کے خارج میں، ماحول میں، اس کے طرز عمل میں کیا نظر آئے گا، یہ بیان ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. آیت قدر طویل بھی ہے، تھوڑی سی تفصیل بھی درکار ہوگی. آئیے اس آیت کا مطالعہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل عمران آیت نمبر 195. فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کر لیا ان کے رب نے ان کی دعا کو. انی لا اضیع عمل عامل منکم، اور فرمایا میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو. فالذین ہاجروا، تو جن لوگوں نے ہجرت کی. واخرجوا من دیارہم، اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے. واوذوا فی سبیلی، اور ستائے گئے میرے راستے میں. وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی. وقتلوا، اور قتل کیے گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو ضرور داخل کروں گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس سے. وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 195 کا ترجمہ. آئیے کچھ اس کی تشریح اور وضاحت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے. پہلا نقطہ، اولو الالباب کا شعوری ایمان دعا و مناجات سے آگے بڑھ کر زندگی کا متحرک نظریہ بن جاتا ہے. بہت قیمتی نقطہ. اولو الالباب، صاحب عقل لوگ، شعوری حقیقی اقتصابی ایمان پا لینے والے، جہاں وہ دعا اور مناجات میں مشغول رہتے، اللہ کو پکارتے، اللہ سے لو لگاتے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، یہ تو ہے ہی ہے. اس سے آگے بڑھ کر زندگی کا متحرک نظریہ بن جاتا ہے ان کا ایمان. متحرک نظریہ وہ جو حرکت میں لانے والا ہو. ایمان اگر واقعتاً دل میں ہو تو بندے کے عمل میں نکھار بھی آتا ہے، بندہ نیک اعمال میں بھی آگے بڑھتا ہے، بندے کے اعمال میں نکھار بھی آتا ہے، بندے کے طرز عمل میں انقلابیت بھی آتی ہے، بندے کی زندگی میں حرکت نظر آتی ہے. صاحب ایمان اگر واقعتاً ایمان والا ہو تو وہ ڈورمنٹ نہیں رہ سکتا، وہ ان ایکٹیو نہیں رہ سکتا، وہ سستی کاہلی کا شکار نہیں ہو سکتا، وہ ہر آن ہر دم ہر لہجہ متحرک نظر آئے گا. جس اللہ کو اس نے مانا، اب اس کی ماننے کے لیے
اور اس کی مرضی کو جاری کرنے کے لیے اور اس کی نافرمانی کو مٹانے کے لیے وہ اسٹرگل میں، جد و جہد میں، محنت میں ہر آن مشغول اور مصروف عمل نظر آئے گا۔ تو یہ ہے نقطہ کہ اولو الالباب کا شعوری ایمان دعا و مناجات سے آگے بڑھ کر زندگی کا متحرک نظریہ بن جاتا ہے، اور ایک صاحب ایمان چلتا پھرتا وہ اللہ کی بندگی کا کامل نمونہ نظر آتا ہے، وہ چلتا پھرتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور آپ کی سنت کی پیروی کرتا ہوا ایک نمونہ نظر آتا ہے، اور اس کی زندگی ایک ڈائنامک پرسنالٹی کے طور پر، ایک متحرک شخصیت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ یہ وہ بیان ہے جو اس آیت کریمہ میں آل عمران کی آیت نمبر 195 میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یاد رہے ہم نے جب حقیقت ایمان پر کلام کیا تھا تو ایک نقطہ آیا تھا، ہاں ایمان ایک زبان کے اقرار والا ہے اور ایک دل کی تصدیق والا ہے۔ زبان کی نوک تک اور ایمان کے دعوے محدود ہیں تو عمل میں بگاڑ ہو سکتا ہے، عمل میں بگاڑ ہو سکتا ہے، لوگ جھوٹ بھی بولتے ہوئے دکھائی دیں گے، استغفر اللہ، بے نمازی بھی نظر آئیں گے اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس سے آگے اور جنائم بھی نظر آئیں گے، اگر زبان کی نوک تک اقرار باللسان والا ایمان محدود ہے۔ لیکن اگر وہ تصدیق بالقلب کی شکل اختیار کر گیا، وہ شعوری حقیقی اکتسابی ایمان کی شکل اختیار کر گیا، تو یہ ایمان بندے کے عمل کو سیدھا کرتا ہے، عمل کو اس کو درست کرتا ہے، اور ایک متحرک نظریہ اس کی زندگی کا بن جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ جو قرآن کریم بار بار فرماتا ہے نا، آمنوا وعاملوا الصالحات، آمنوا وعاملوا الصالحات، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان اگر دل میں ہوگا تو اعمال صالحہ کا صدور اور ظہور ہوتا ہوا بندہ مومن کی زندگی میں دکھائی دے گا۔ اگلے نقطے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ الفاظ آئے بعضکم من بعد، مرد اور عورت دونوں کا ذکر کرنے کے تناظر میں یہ الفاظ آئے ہیں بعضکم من بعد، کہ الفاظ اس بات کا اظہار ہیں کہ مرد کی طرح عورت کا بھی ایک جدا گانا اور آزادانہ اخلاقی تشخص ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، ہاں جسمانی ساخت کچھ الگ رکھی ہے اور جذبات اور احساسات میں فرق بھی رکھا ہے، بالکل برابر دونوں کو نہیں بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا مظہر ہے۔ گھر گھر ہستی کا نظام چلانے کے لیے، دنیا کا معاملہ چلانے کے لیے یہ ضروری تھا تاکہ نکاح کا بندھن بندھے اور اس کے نتیجے میں اولاد کا حصول ہو، گھر وجود میں آئے، معاشرے ترتیب پائیں۔ البتہ مرد کا ایک اپنا آزادانہ جداگانہ اخلاقی تشخص ہے، عورت کا اپنا ایک آزادانہ جداگانہ اخلاقی تشخص ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرمانے تم میں سے کسی کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کیا مطلب؟ تم ایک دوسرے کی جنس ہی میں سے ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، مرد کو عورت کو، دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور دونوں اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل کریشن ہیں۔ کل دونوں کا اللہ تعالیٰ کے محاسبہ ہونا ہے، مرد کا بھی ہونا ہے، عورت کا بھی ہونا ہے۔ گھر گھر ہستی کے نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، باہر کی ذمہ داری اس پر زیادہ ڈالی، عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، گھر کی ذمہ داری اس پر زیادہ ڈالی، اور گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو قوام بنایا تاکہ اسموتھلی فنکشن گھر کا چلتا رہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ بجا ہے، البتہ مرد خود کل اللہ کے ہاں اپنی ذاتی حیثیت میں جواب دہ ہوگا، عورت خود کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنی ذاتی حیثیت میں جواب دہ ہوگی۔ اس کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مرد کی طرح عورت کا بھی ایک جداگانہ اور آزادانہ تشخص ہے، اور دونوں اپنی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ دنیا میں نظام گھر کا ترتیب دینے کے لیے، چلانے کے لیے عورت کو مرد کے تابع رکھا گیا معاملات زندگی چلانے کے اعتبار سے، مگر بہرحال عورت کا اپنا ایک اخلاقی جداگانہ تشخص ہے، اور جیسے مرد کو اللہ کو راضی کرنے اور آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کرنی ہے، اسی طرح عورت کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کرنی۔ اس اعتبار سے دونوں کا علیحدہ آزادانہ جداگانہ اخلاقی تشخص ہے۔ یہ نقطہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ اگلا نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہجرت کے حوالے سے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہجرت کا لفظ بھی استعمال فرمایا۔ ہجرت اپنے وسیع تر مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے، جیسے کہ الفاظ اس مقام پر آئے تھے کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ دو الگ الگ باتیں نا، جنہوں نے ہجرت کی
اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ یہ گھروں سے نکالنے والا معاملہ تو بہت معروف ہے، اللہ تعالیٰ اپنے زبان میں رکھے، اللہ کے پیغمبروں کے واقعات قرآن کریم میں جا بجا ذکر کیے گئے، اور وقت کے ظالموں اور جابروں کی طرف سے ایمان والوں پر زندگی بہت تنگ کر دی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کو ہجرت کرنے یعنی گھر بار کو چھوڑنے، اپنے وطن اور علاقوں کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یہ نکال دیا جانا اس معنی میں مکہ مکرمہ سے بھی نبی مکرم علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تھی نا، یہ گھروں سے نکال دیے جانے کا معاملہ البتہ اس آیت کریمہ میں ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، یہ دو باتیں الگ الگ بیان کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں لفظ ہجرت اپنے وسیع تر مفہوم میں استعمال ہوا۔ اب وسیع تر مفہوم کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث مبارک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی ہجرت سب سے افضل ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تہجر ما کرہ ربک، تم ہر اس عمل کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ یہ سنن نسائی شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کا فرمان ہمارے سامنے آیا۔ کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، تمہارے رب کو جو کچھ ناپسند ہو اسے چھوڑ دو۔ کیا پتہ چلا اس سے پتہ چلا کہ ہجرت کا وسیع تر مفہوم ہے گناہوں کو چھوڑ دینا، نافرمانیوں کو چھوڑ دینا، حرام کو چھوڑ دینا، معصیت کے کاموں کو چھوڑ دینا۔ یہ ہجرت تو ہر آن ہر وقت روزانہ مطلوب ہے۔ ایک وہ ہے وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ کبھی کبھی موقع آتا ہے، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہوگا ہجرت کا، گھر بار سے نکال دیا جانا، وہ اعلیٰ ترین درجہ۔ مگر افضل درجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، افضل درجہ یہ کہ رب کو جو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دو، رب کو جو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ افضل ہجرت ہے، اور یہ ہر آن ہر لحظہ ہر وقت مطلوب ہے۔ گناہ، معصیت کا کام، نافرمانی کی بات، حرام کی امور، ان کو چھوڑ دینا، یہ افضل ہجرت ہے۔ یہ نقطہ بھی اس حدیث مبارک کی روشنی میں، اور جو قرآن پاک نے ہجرت کا لفظ الگ استعمال فرمایا اور گھروں سے نکال دیے جانے کا ذکر الگ فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت کا یہاں وسیع تر مفہوم بیان ہو رہا ہے۔ ذرا پھر دہرا لیں، بات کیا چل رہی ہے؟ اگر حقیقی شعوری اکتسابی ایمان دل میں ہوگا تو بندہ مومن کی زندگی میں تحرک، حرکت نظر آئے گی، اور اس حرکت کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، اور کبھی دین کی خاطر مصائب کا پہاڑ سروں پر آ جائے اور مجبور کیا جائے اور گھر بار کو وطن کو بھی چھوڑنا پڑے تو بندہ گھر بار کو اور وطن کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایمان کے تقاضوں میں یہ نقطہ بھی سامنے آ رہا ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا، اور کبھی دین کا تقاضا ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے تناظر میں تقاضوں میں یہ بات بھی ہے کہ گھر بار کو چھوڑا جائے تو بندہ مومن اس کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ یہ ہے جو تحرک یا متحرک نظریہ ایک بندہ مومن کی زندگی کا ایسا مستقل جز بن جاتا ہے کہ جب اس کو حقیقی شعوری اکتسابی ایمان میسر آ جاتا ہے۔ یہ آج ہمارا دور ہے، کلمہ گوبی ہیں، نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، کلمہ گوبی ہیں، سود خوری بھی ہو جاتی ہے، کلمہ گوبی ہے، بے حیائی کا طوفان بھی ہو جاتا ہے، کلمہ گوبی ہے، فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کے اندر وقت بھی برباد ہو جاتا ہے، کلمہ گو ہے، حقوق العباد بھی پامال ہوتے ہیں، کلمہ گو ہے، دین کی دعوت اور دین کی محنت کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا دور ہے۔ قرآن پاک کیا بتا رہا ہے؟ ایمان والے اگر واقعتاً ایمان والے ہیں تو یہ زندگی میں تحرک، یہ حرکت نظر آئے گی جس میں ہجرت کا ذکر اور افضل ہجرت کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اس آیت کریمہ کے حوالے سے مزید چند نکتے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کا مطالعہ جاری ہے، اور وقفے سے پہلے ہم نے ہجرت کے حوالے سے ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کی، اور ہجرت کا وسیع تر تصور ہمارے سامنے آیا۔ کبھی گھر بار سے نکال دیے جانے کی انتہائی شکل آ سکتی ہے دین کی خاطر، وہ اعلیٰ ترین ہجرت ہے۔ لیکن ایک ہجرت، ہجر علیحدہ ہونے کو بھی کہتے ہیں، وصال وصل ملنے کو کہتے ہیں۔ ہاں جن کو شاعری سے دلچسپی ان کو ہجر و وصال خوب سمجھ میں آتا ہوگا۔ تو ہجرت علیحدہ ہو جانے کے معنی میں گناہ، نافرمانی، حرام کاموں سے علیحدہ ہو جانا۔ اس کے بعد آیت کریمہ میں قتال کا ذکر آیا تھا، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے قتال کیا، جنگ کی، اور قتلوا قتل یعنی شہید کیے گئے اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر۔ ایمان اگر واقعات دل میں ہو تو اس کے تقاضے بہت ہیں، اور ان کا چوٹی کا معاملہ کیا ہے؟
کبھی راہ خدا میں جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع آ جائے تو بندہ راہ خدا میں جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہے۔ بھاری بات ہے لیکن ہم سب سے تقاضا ہے اگر یہ موقع آئے تو بندہ مومن اس کے لیے بھی تیار رہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، پھر بھی حق تو ادا نہیں ہو سکے گا، البتہ ایمان کا اظہار عمل میں جو ہوگا اس کی انتہائی شکلیں بیان کر کے ساری زندگی کے تقاضوں کا ایک درجے میں بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب ایک اور حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں 5 باتوں کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا، جن میں ہجرت کا اور جہاد کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ یہ حدیث مبارک سنن ترمذی میں ہے۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ بہت جامع بات ہے، بہت اہم نکتہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کچھ بھی ارشاد فرما دے بڑی بات ہے، مگر آپ فرما رہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں 5 باتوں کا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ان باتوں کا۔ اللہ کے رسول حکم دے رہے اور اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا اور آپ امت کو حکم دے رہے، یہ بات کتنی اہم تر اہم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کن 5 باتوں کا؟ جماعت اختیار کرو، سنو، اطاعت کرو، ہجرت کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ 5 باتیں۔ جماعت کس لیے؟ زندگی کے حوالے سے اجتماعی معاملات، انفرادی معاملات، دین کے جو تقاضے وہ ہم اکیلے کے لیے ادا نہیں کر سکتے۔ سورۃ العصر میں بات آ چکی، وتواصوا بالحق، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینی، یہاں بھی جماعت کا ذکر آیا۔ سنو اور اطاعت کرو، تمہارا کوئی امیر ہونا چاہیے، اگر نظام خلافت قائم ہوگا تو مسلمانوں کا خلیفہ وہ امیر ہوگا، اس کی سنیں گے، اطاعت کریں گے، نہیں تو کوئی جماعت اختیار کرو جہاں اس کا کوئی امیر ہو اور اس کی سنو اور اس کی مانو، تاکہ دین کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان ہو سکے۔ اور دینی تقاضوں میں 2 اہم ترین باتیں، ہجرت کا وسیع مفہوم بھی سامنے آ گیا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور جہاد کی چوٹی کیا ہے؟ وہ قتال فی سبیل اللہ۔ آیت کریمہ میں تو قتال کا بیان آیا، ہاں جب جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع بندہ مومن کے سامنے آتا ہے یا آ سکتا ہے، وہ انتہائی معاملہ بیان فرما کر زندگی بھر کی جو محنت ہے جس کو عنوان جہاد کا دیا گیا، زندگی بھر جو محنت ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے، دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے، اس ساری محنت کا جامع عنوان کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اور اس کی چوٹی کیا ہے؟ جب وہ کبھی موقع ہے تو وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ ان باتوں کا حکم اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ جماعت اختیار کرو، سنو، اطاعت کرو اور ہجرت کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ میں الفاظ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں اور بڑے جامع انداز میں وعدے عطا فرمائے۔ الفاظ آئے تھے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان کی برائیوں کو دور کر، ان کے گناہ دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ضرور داخل کروں گا باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ جو الفاظ آئے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، لَأُكَفِّرَنَّ عربی اسلوب میں فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں لام تاکید والا آ جائے، لام زبر لا، اور اینڈ پر نون تشدید والا آ جائے۔ لَأُكَفِّرَنَّ میں بھی انداز ہے، اور آگے وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اس میں بھی یہی انداز ہے۔ یہ عربی اسلوب میں تاکید در تاکید کا اسلوب ہے، یعنی انتہائی پختہ وعدوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اس مقام پر عطا فرما رہا ہے۔ چنانچہ نکتہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ایثار و قربانی کے ذریعے عملی ثبوت دینے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخشش اور اجر و ثواب کے انتہائی پختہ وعدے فرمائے ہیں، جو واقعتاً شعوری حقیقی اکتسابی ایمان لا کر جو محنت کریں گے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، جو محنت کریں گے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے، اور جو محنت کریں گے اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے، یہ جو ساری محنتیں ہو رہی ہیں، ایسی محنت کرنے والوں اور یہ عملی ثبوت ایمان کا پیش کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور اجر و ثواب کے انتہائی پختہ وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ اور آیت کے آخر میں ذکر آیا واللہ ثواب من عند اللہ، یہ بدلہ اللہ کی طرف سے ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ یہ آیت کی کلوزنگ ہے، اللہ کے پاس تو بہترین بدلہ ہے۔ اللہ کی شان بہت بہت بلند، از اللہ تعالیٰ کے خزانے نہ ختم ہونے والے، اللہ کے پختہ وعدے تو سامنے آ گئے۔ اب بندہ مومن سے تقاضا کیا ہے، جو انگلش میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار لیس، اور میں عرض کیا کرتا ہوں رادر گو فار دا بیسٹ۔ ہاں، نیور سیٹل فار دا لیس، رادر گو فار دا بیسٹ۔
اپنی صلاحیتیں اللہ کے لیے لگاؤ، وہ بہترین قدردان اور اعلیٰ ترین بدلہ دینے والا ہے۔ جو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی، اے ایمان والو اللہ کی خاطر لگاؤ۔ وہ جو قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں ذکر آتا ہے، اور قربانی کے موقع پر بھی کلمات ہم پڑھتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری ایکسپرٹیز، یہ ساری ریسورسز کہاں لگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں کے لیے۔ اس ایمان کے خارج کے مظاہر کیا آئے؟ ہجرت کا ذکر بھی آ گیا اور قتال کا ذکر بھی آ گیا، گھر بار کو چھوڑنے کا تقاضا بھی آ گیا، سب کچھ لگا دینے کا تقاضا آ گیا۔ یہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پختہ وعدے بھی ہیں اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اللہ بہترین قدردانی فرمانے والا اور اعلیٰ ترین بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 195 سورہ آل عمران، جس میں خارجی مظہر کا بیان آیا، اگر حقیقتاً شعوری ایمان دل میں ہوگا تو عمل میں یہ سب کچھ دکھائی دے گا۔ گو کہ ہمارا یہ مطالبات قرآن سیریز کا دوسرا حصہ ہے ایمان کے موضوع پر، تو ایمان کے حوالے سے تفسیرات ہم نے زیادہ بیان کی۔ اعمال کا تذکرہ وہ اگلا حصہ جو تیسرا حصہ ہوگا، وہ اعمال صالحہ کا موضوع ہوگا، وہاں کئی اعمال کا ذکر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ البتہ ایمان عقلی اور ایمان سمعی دونوں جمع ہوں تو شعوری حقیقی ایمان مکمل ہوتا ہے، اور خارج کے مظاہر کیا ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ درمیان میں ذکر اور فکر کا بیان بھی آیا، آیات کا تذکرہ بھی آ گیا۔ یوں عقل، فطرت اور ایمان، اس موضوع کے تحت مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے کا تیسرا درس جو کہ سورہ آل عمران آیات 190 سے 195 پر مشتمل تھا، اس کا بیان مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حقیقی شعوری اکتسابی ایمان عطا فرمائے اور اپنی راہ میں محنت کرنے، جہاد مستقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلی نشست میں مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے کا اگلا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔